نبی ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ انما یتقبل اللہ من المتقین صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر اس فرش عزا پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے۔ دیکھیے مجلس بہت زیادہ لمبی ہو، طویل ہو یا مختصر ہو، اللہ کے یہاں معیار نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے۔ اگر 1 گھنٹے کی مجلس کا ایک لفظ بھی انسان کی ذات میں اثر کر جائے تو وہ ایک لفظ بھی کام کا ہے، لیکن اگر 10 گھنٹے کی مجلس کا ایک لفظ بھی میرے وجود پہ اثر نہ کرے تو اس مجلس کا میری ذات کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سمندر کا پانی آپ کے سامنے ہوتا ہے لیکن پینے کے لائق نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ 3 گھونٹ پانی ہوتا ہے پر میٹھا ہوتا ہے، وہ انسان کی پیاس کو بجھانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو خدا عمل کی کثرت کو نہیں دیکھتا، انگلش میں کہتے ہیں خدا عمل کی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، خدا عمل کی کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ ابھی ہم ایگریکلچر کا ماحول چل رہا ہے، لوگ زمینوں کے لیے کوئی ڈی اے پی کوئی یوریا اس چکر میں سارے لگے ہوئے ہیں، تو جب اصل لینے جاؤ گے تو وہ مہنگا ہے، نقل لینے جاؤ گے وہ کیا ہے سستا ہے۔ اصل ہے تو مہنگا پر با اثر ہے، نقل ہے تو سستا لیکن اس میں کوئی اثر نہیں ہے۔ تو اگر با اثر ہو پر کم ہو اس سے آبادی ہوتی، پر بے اثر ہو اور زیادہ ہو اس سے آبادی نہیں ہوتی۔ تو خدا کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ کہ ایک بندہ دن رات سجدے پہ سجدے سجدے پہ سجدے سجدے پہ سجدے، اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا یہ دیکھے گا میں نے اتنی ساری نمازیں پڑھی ہیں،
اللہ کہتا ہے 2 رکعت نماز پڑھے پر خلوص کے ساتھ پڑھے، اس بندے پہ جنت واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کی دربار میں کثرت نہیں دیکھی جاتی، وہ قلت جس میں خلوص ہے۔ اب وہ کثرت بھی اگر خلوص کے ساتھ ہو تو وہ قابل قبول ہے۔ اور جس معاشرے میں ابھی ہم رہ رہے ہیں، یہ معاشرہ دن بدن کوانٹٹی کی طرف جا رہا ہے، کوالٹی کی طرف نہیں ہے۔ دیکھا دیکھی، نفسا نفسی، جن مقاصد کے لیے کام کیے جاتے تھے، اب بندہ اس مقصد سے ہی بہت زیادہ دور چلا جائے گا۔ کہ میں اپنے ایک دوست کی مثال دیتا تھا کہ بیوی نے بولا کہ جاؤ ناشتے کے لیے چنے لے کر آؤ۔ اب یہ باہر نکلا ناشتے کے لیے، دوست اس کو راستے میں مل گئے، انہوں نے کہا فلاں درگاہ پہ جا رہے ہیں، زیارت کے لیے چلو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور زیارت پہ چلا گیا۔ شام تک بیوی انتظار کرتی رہی، یہ چنے لے کر کیوں نہیں آیا؟ تو اس سے پوچھا کہ چنے کہاں؟ اس نے کہا میں تو بھول گیا تھا، میں گھر سے نکلا کس مقصد کی وجہ سے تھا۔ آج 90 سے زیادہ % لوگ یہ بھول گئے ہیں کہ ہم دنیا میں بھیجے کیوں گئے تھے۔ تو جس طرح گھر آنے کے بعد بیوی بتاتی ہے کہ بھائی تو چنے لینے گیا تھا، اسی طرح جب مردے کو قبر میں سلایا جائے گا، ملائک بولیں گے تو گیا کس کام کے لیے تھا، لایا کیا ہے؟ انسان کو پتہ ہونا چاہیے اتنا بڑا انتظام جو خدا نے آپ کے لیے کیا۔ دیکھیے مجلس کرانے کے لیے ایک انتظام ہوتا ہے، لاؤڈ بلایا، ممبر بنایا، اسٹیج بنایا، مولانا دور سے بلایا، شامیانے لگائے، لیکن آپ بھول جائیں کہ مجلس کا مقصد کیا ہے، میں مجلس میں آیا کیوں تھا، علم کا مقصد کیا ہے، ماتم کا مقصد کیا ہے، عزاداری کا مقصد کیا ہے، زلجنہ نکالنے کا مقصد کیا ہے۔ اب مومن اس پہ لڑائی شروع کر دے کہ پہلے میرا زلجنہ جائے گا، یہ اس پہ لڑنا شروع کر دے کہ میرا علم تیرے علم سے زیادہ بڑا ہے، میری مجلس تیری مجلس سے زیادہ بڑی ہے۔ مطلب یہ مقصد کو بھول گیا کہ مقصد کیا تھا۔ جب بندہ مقصد کو بھول جاتا ہے تو انسان کی زندگی سے پھر اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح پاکستان کا مقصد کیا، اب ہے بھی کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن نعرے مارنے میں پاکستانی قوم سب سے آگے۔ اللہ اکبر کا نعرہ یہ ماریں گے، پاکستان کا مقصد لا الہ الا اللہ یہ ماریں گے، اور جو قومیں صرف نعروں پہ محدود ہو جاتی ہیں، مقصد کو بھول جاتی ہیں، ان قوموں کا حال پھر پاکستان جیسا ہو جاتا ہے۔ اصل بندہ زندگی کے مقصد کو یاد کرے۔ مجلس کا مقصد کیا ہے، ماتم کا مقصد کیا ہے، غم حسین کا مقصد کیا ہے، علی ولی اللہ کا مقصد کیا ہے، ولایت امیر المومنین کا مقصد کیا ہے، یہ پوری کائنات بنی اس کا مقصد کیا تھا۔ اللہ نے 2 لفظوں میں انسان کو اس کا مقصد بتا دیا، اور میں زندگی میں جو بھی کرو تیری نیت تیرا مقصد بتائے گی۔ خلوص کب ہوتا ہے؟ جب بندے کی نیت اچھی ہو نا، تیری نیت بتائے گی کہ تیرا مقصد کیا ہے۔ اب جو بھی کرو، نیت ہر کام کی ایک ہوتی ہے، نیت بدلی مقصد گیا، اور مقصد گیا تو عمل کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اب نماز پڑھتا ہوں، نیت کیا ہے، قربتاً اللہ، مجلس کرا رہا ہوں قربتاً اللہ، نیاز کرا رہا ہوں قربتاً اللہ، ماتم کر رہا ہوں قربتاً اللہ، گریہ کر رہا ہوں قربتاً اللہ۔ تو زندگی کے ہر کام کا مقصد کیا ہے، قربتاً اللہ۔ ترجمہ کیا ہے، تاکہ مجھے کیا ملے، اللہ کا قرب ملے۔ اب میں کہتا ہوں یہ عربی کا لفظ سندھی لوگوں کے لیے بڑا پیارا ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کا کیا ملے، قرب ملے، اور جب قرب بڑھتا ہے تو خدا کا قرب بڑھتا ہے۔ سندھی میں قرب بولتے ہیں پیار کو، محبت۔ قرب خدا پڑھنے سے خدا کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اب بندہ مجلس کرائے، مجلس سنے، پر خدا کا قرب نہ ملے تو عمل سے مقصد پورا نہیں ہونا۔ بندہ گھر بنانا ہے رہنے کے لیے، سندھ میں اسکول بنتے ہیں، بچے پڑھنے آئے، پھر پتہ چلتا ہے بھینسیں اور بکریاں بندھی ہوئی ہیں،
تو اسکول بننے کا فائدہ فوت ہو گیا، پیسہ لگا وہ ضائع، اسکول بنا وہ ضائع، کیونکہ بکریوں کے لیے واڑے ہوتے ہیں، اسکول نہیں ہوتے۔ اسی طرح بندہ مجلس کرائے، بندہ ماتم کرے، بندہ عزاداری کرے، امام حسین پہ گریہ کرے، ارے مقصد کیا تھا؟ تاکہ تجھے کیا ملے؟ اللہ کا قرب ملے، خدا کے قریب ہو جاؤ، اللہ کی محبت بڑھے، اللہ کی معرفت بڑھے، یہ پوری کائنات بنی تاکہ تجھے قرب خدا ملے، محمد اور آل محمد بنے تاکہ تجھے قرب خدا ملے۔ اب بندہ ماتم کرے، مجلس کرے، عزاداری کرے، پر مسلح عبادت سے دور چلا جائے، قرب خدا ملا؟ نہیں ملا۔ اور اوپر سے یہ بولے شیعوں کی مجلس اور شیعوں کی نماز تو علی علی کرنا ہے۔ ہاں دیکھیے، شریعت نے 5 چیزیں بتا دی، ہر مومن کو یاد رہے، اور ان 5 چیزوں پر کسی بھی فرقے کا مسلمان ہو عمل کرے گا نہ کرے گا، جزا اور سزا ایک ہی ہے۔ کچھ چیزیں واجب ہیں، واجب کا مطلب کرو گے تو جزا، نہ کرو گے تو سزا۔ حرام کا مطلب ہے نہ کرو گے تو جزا، کرو گے تو سزا۔ مکروہ کا مطلب ہے نہ کرو تو بہتر ہے۔ مستحب کا مطلب ہے کرو گے تو بہتر ہے، نہیں بھی کرو گے تو خدا اس کی وجہ سے تجھے جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ مباح کا مطلب ہے کرو یا نہ کرو تیری مرضی۔ سائیڈ سے گزر رہے ہو، کوئی بندہ کیلے بیچ رہا ہے، کھانا مباح ہے، اب بندے کی مرضی کھائے یا نہ کھائے۔ روڈ سے گزر رہے ہو، مثلا چائنا چلے گئے اور وہاں پہ مثلا کتے کا گوشت مل رہا ہے، کا کھانا حرام ہے، کھاؤ گے تو گناہ ہے۔ اذان کی آواز آئی، مؤذن مسجد کی طرف بلا رہا ہے، جانا واجب ہے، نہ جاؤ گے تو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ اب یہ 5 چیزیں ہر مومن اور مسلم کے لیے ہیں، شریعت خدا، قانون خدا ہر کسی کے لیے۔ اب سوال یہ، اگر یہ کروں گا تو کیا ہوگا؟ کرو گے تو قرب خدا ملے گا، اور حرام کو چھوڑو گے تو قرب خدا ملے گا، اور حرام کو پکڑو گے تو خدا سے کیا ہو جاؤ گے؟ دور ہو جاؤ گے۔ اور کیسے ممکن ہے جو خدا سے دور ہو اور وہ علی کے قریب ہو؟ بھائی عبادت بندے کو کس کے قریب کرتی ہے؟ خدا کے۔ اب تصور کریے یہ خدا ہے، مثلا مثال علیہ باللہ، لیکن مثال قریبی دے رہا ہوں، مثلا یہاں پہ خدا ہے، اب جو عبادت کرے گا وہ کس کے قریب ہوگا؟ خدا کے قریب ہوگا۔ مثلا یہ مجلس اعزا ہے، یہاں پہ وہی آتا ہے جس کے دل میں حسین کا عشق ہے نا۔ اب جس کے دل میں عشق حسین ہوگا وہ اس پنڈال کے کیا آتا جائے گا؟ قریب آتا جائے گا۔ اب جو پنڈال کے قریب ہے وہ حسین کے قریب ہے، کیونکہ جس کے دل میں عشق حسین ہے وہ پنڈال کے اندر آ گیا۔ اب جتنے کے دلوں میں عشق حسین ہے وہ یہاں پہ آ گئے، اور جس کے دل میں عشق حسین نہیں وہ پنڈال سے کیا ہوگا؟ دور ہوگا۔ اب جس نے کثرت سے عبادت کی، کوئی زین العابدین بنا، کوئی امام المتقین بنا، کوئی امیر المؤمنین بنا، کوئی سید الشہداء بنا، کوئی والکاظمین الغیظ بنا، یہ سارے القابات مل گئے، کیونکہ اللہ کا کیا نام حاصل تھا؟ قرب پروردگار عالم حاصل تھا۔ اب اگر کوئی بندہ عبادت نہ کرے وہ اللہ سے کیا ہے؟ دور ہے، اور جو اللہ کے قریب ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، جو اللہ سے دور ہے وہ اللہ سے بہت دور ہے۔ اب اگر اللہ سے دور ہے تو اس کا مطلب علی سے دور ہے، اگر اللہ سے دور ہے اس کا مطلب امام حسین سے دور ہے۔ تو زندگی گزارنے کا مقصد اگر بندے کو پتہ نہ ہو، آج ہم ظواہر پہ بڑا لڑتے ہیں۔ رسول خدا کی حدیث سے فرماتے آخری زمانے میں لوگ مستحب کاموں پہ لڑیں گے لیکن واجب پہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ مستحب پہ جھگڑا ہوگا، مثلا ہمارے گھروں پہ علم ہے اس پہ جھگڑا ہوگا بڑی پابندی سے، اچھی بات ہے مستحب بھی کرو، لیکن پریورٹی کس کی ہے؟ واجب کی ہے۔ علم کیوں لگاتے ہو؟ علم ایک سمبل ہے، کس چیز کا سمبل ہے؟ کس چیز کا؟ شیعہ ہونے کا۔ پاکستان میں علم شیعہ ہونے کا سمبل ہے، ایک نشانی ہے۔ بندہ دور سے روڈ سے گزرے گا، 10 گھر ہوں گے لیکن ایک گھر پہ علم لگا ہوگا، تو یہ گھر دور سے بتائے گا کہ میں علی کے چاہنے والے کا گھر ہوں۔ صحیح ہے نا؟
نشانی اسی کو کہتے ہیں نا، جہاز آسمان سے جب نیچے آتا ہے نا تو نیچے جو ایئرپورٹ ہوتا ہے نا اس کی لائٹ جلتی رہتی ہیں، اور جہاز کو کہتی ہیں کہیں اور نہیں اترنا، یہاں پہ اترنا۔ اسی طرح ہر بندہ جو گزرتا ہے نا تو آنکھیں جب علم پہ پڑتی ہیں تو یہ علم کی روشنی بتاتی ہے کہ یہ گھر علی کے چاہنے والے کا گھر ہے۔ علم سمبل ہے۔ آپ کو یہ کہے کہ مولانا علم لگانا واجب ہے، نہیں، واجب نہیں ہے، ایک نشانی ہے۔ اور اس ماحول میں رہتے ہوئے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم شیعہ ہیں، کیونکہ جس ماحول میں شیعہ اقلیت میں ہوں اور اپنی اقلیت کو ظاہر کرنے کے لیے جسے اظہار وجود کہتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہاں اگر پورا پاکستان شیعہ ہوتا تو پھر علم لگانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ شیعہ کو کیا بتائے گا کہ میں شیعہ ہوں؟ بتایا اسے جاتا ہے جو شیعوں کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، اور وہ دوسروں سے پوچھے بھائی کسی گھر پہ نہیں لگا، یہ کون کس کا گھر ہے؟ جس کے گھر پہ پھریرا لگا ہے، کالے رنگ کا ہے، تو وہ ایک سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوگا، تو اگلا بتائے گا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ علی کے ماننے والوں کا گھر ہے۔ پھر عباس کا نام آئے گا، پھر کربلا کا واقعہ آئے گا، یہاں تک کہ وہ حسین کی معرفت حاصل کرنے کا دروازہ کھل جاتا ہے ایک علم سے۔ اسے کہتے ہیں ہدف، اسے کہتے ہیں مقصد۔ علم لگانے کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ ہم اعلان وجود کریں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن یہ لگانا واجب نہیں ہے، ایک نشانی ہے، سوشل نشانی ہے، معاشرے میں اظہار وجود کرنے کے لیے۔ علم لگانا کیا ہے؟ سمبل ہے، نشانی ہے۔ اب اگر ہم صرف نشانیوں تک محدود رہ جائیں، اب دن رات اس چکر میں ہوں کہ میں نے فلاں علم لینا ہے، لکڑی کا لینا ہے، اسٹیل کا لینا ہے، 10 بلب لگانے ہیں، 20 بلب لگانے ہیں، اب ان چکروں میں لگ جاؤں گا، لیکن یہ بھول جاؤں کہ جس کا علم اپنے گھر کی چھت پہ لگا رہا ہوں وہ کون تھا۔ اصل تو یہ ہے نا، جس طرح پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، نعرہ سب مارتے ہیں، لیکن یہ بھول جائیں کہ لا الہ الا اللہ کا مقصد کیا تھا۔ آج اس کی طرف کسی کی توجہ، نعرے کی طرف بڑی توجہ ہے، لیکن جس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں۔ اس وقت علم کی طرف سب کی توجہ ہے، لیکن صاحب علم کی طرف جس کا ہے اس کی طرف لوگوں کی توجہ بہت کم ہو گئی ہے۔ اس وقت ذوالجناح کی طرف توجہ بہت زیادہ ہے، لیکن جس کا ذوالجناح تھا اس امام حسین کی طرف توجہ لوگوں کی بہت کم ہے۔ اس طرف یہ ہے کہ میں نے سالانہ مجلس کرانی ہے، مجلس کی طرف توجہ بہت ہے، لیکن جس کی مجلس ہے اس کی طرف۔ اب آپ کہیں گے مولانا توجہ سے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا جس غازی عباس کا علم لگا رہے ہو، سوال یہ ہے کہ عباس کا ہی علم کیوں لگا رہے ہو؟ عباس علمدار ہی علمدار حسین کیوں بنے؟ بھائی تو اور بھی تھے، وہ بھی تو علی بن ابی طالب کے بیٹے تھے، اتنی فضیلت غازی کو کیوں ملے؟ صفت غازی عباس، حضرت عباس کس چیز سے پہچانے جاتے ہیں؟ ایک علمدار، دوسری صفت با وفا، تیسری صفت با ادب۔ 3 صفات ہیں حضرت عباس کی جس کی وجہ سے پہچانے گئے۔ کبھی امام سے پہلے بولا نہیں، جب تک اجازت نہیں آگے بڑھے نہیں، طاقت کے ہوتے ہوئے لڑے نہیں، پانی پی سکتے تھے پر ادب کی خاطر پیا نہیں۔ حالانکہ پیاسے کے سامنے پانی آئے، پانی پینا حرام ہے کیا؟ نہیں، شرعاً حرام نہیں ہے، لیکن ادب کی منزل میں حرام ہے کہ اگر میرا آقا پیاسا ہے تو میں پانی کیسے پیوں؟ ادب، وفا اور علمداری، یہ 3 صفات ہیں حضرت عباس کی۔ اب جس غازی عباس کا علم جس مومن کے گھر کی چھت پہ لگا ہو، مطلب یہ با ادب کا علم ہے، با وفا کا علم ہے، اور اگر اس گھر کی چھت کے نیچے رہنے والوں کے وجود میں ادب نہ ہو
وفا نہ ہو، پھر یہ خالی کھوکھلا سمبل ہے۔ میں نے صرف یہ بتایا کہ یہ گھر اس کے چاہنے والے کا گھر ہے، لیکن اس علم کا جو ادب تھا کہ جس کا علم لگا رہے ہو، کم از کم اس چھت کے نیچے رہنے والے بیٹے کے دل میں باپ کا ادب تو ہونا چاہیے، ماں کا ادب تو ہونا چاہیے، اپنے مولا سے وفا تو ہونی چاہیے۔ آج وہ ادب کہاں ہے؟ بیوی شوہر کا ادب، شوہر بچوں کا، ماں باپ کا۔ کتنا ادب تھا حضرت عباس کے دل میں اپنے آقا امام زمانہ کا۔ مولا حسین حضرت عباس کے امام زمانہ ہے۔ تو سمبلزم آج اتنا بڑھ چکا ہے، ظواہر بہت آگے آ چکے ہیں۔ مومنین مجلس میں آتے، میں کہتا ہوں مجلس میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تجھے کیا ملے؟ قرب پروردگار عالم ملے۔ اب یہ مجلس میں آئے لیکن نماز نہ پڑھے۔ میرے چھٹے امام کا فرمان ہے، فرماتے ان قبلت ما قبل سوا، اگر یہ قبول ہے تو اس کے علاوہ سب کچھ قبول ہے، اور اگر یہ قبول نہیں تو اس کے علاوہ کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا زور سب سے زیادہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ مستحبات پہ زیادہ ہے، لیکن واجبات سے ہم بہت دور آ چکے ہیں۔ آج ایک مومن کو قصیدہ یاد ہے، شعر و شاعری یاد ہے، نعرہ یاد ہے، صلوات یاد ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس مومن کو بولو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، سورہ حمد ہی نہیں آتی، تو اس قصیدے کا فائدہ کیا؟ اس صلوات کا فائدہ کیا؟ پہلے واجب پھر مستحب۔ یہ بالکل ایسے ہے آپ نے گھر بنایا، دیواریں بنا دی، چھت ہے ہی نہیں، تو دنیا کیا کہے گی؟ پاگل آدمی ہے۔ دروازہ لگا دیا، کھڑکیاں لگا دی، دیواریں کھڑی کر دی، لیکن چھت ہے ہی نہیں۔ بھائی سب سے پہلے بندے کیا بناتے ہیں؟ چھت بناتے ہیں تاکہ بارش آئے، بندہ بچے۔ موسیٰ فرماتے ہیں قبلت ما قبل سوا، اگر یہ قبول ہے تو اس کے بعد عزاداری بھی قبول ہے، ماتم بھی قبول ہے، اور امام حسین کی راہ میں گریہ کرنا بھی قبول ہے۔ لیکن اگر یہ قبول نہیں تو فرمایا کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے بندہ صبح سے شام تک نماز پڑھے پر بغیر وضو کے پڑھے گئے، اور دوسرا وہ جو وضو کرے پھر سو جائے، پڑھے ہی نہ، تو دونوں کاموں کا فائدہ نہیں ہے۔ اب ہے بھی اتنی مشکل نہیں نماز، لیکن شیطان نے کتنا مشکل بنا دیا۔ میں کہتا ہوں شیطان مجلس میں آنے دیتا ہے، زیارت پہ جانے دیتا ہے، ہر کام کرنے دیتا ہے، لیکن مصلی پہ نہیں آنے دیتا۔ تو کبھی تو سوچا کرو نا، وہ کسی جگہ سے روکتا نہیں، یہاں کیوں روکتا ہے؟ کبھی عقل تو لڑایا کرو نا۔ اور آپ کے انٹیریئر سندھ کا تو رواج ہی بڑا عجیب ہے، صبح سے خطیب شروع ہوتے ہیں شام تک، فلاں ذاکر فلاں ذاکر فلاں ذاکر فلاں ذاکر فلاں مولوی فلاں مولوی فلاں مولوی، بیٹھ کے لوگوں کے پاؤں اور ٹانگیں سن ہو جاتی ہیں۔ 8 9 گھنٹے کہتا بیٹھے رہو، کوئی بات نہیں، کیونکہ شیطان کو بھی پتا ہے اگر وہ قبول نہیں تو یہ قبول نہیں۔ وہ ہم سب سے زیادہ شاطر ہے۔ اذان کی آواز وہ کہتا ہے نہیں 17 منٹ تجھے نہیں جانے دوں گا، 8 گھنٹے تجھے بیٹھنے دوں گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ عمل قبول ہو گیا تو اس کی مجلس بھی کیا ہے؟ قبول ہو جائے گی، عزا بھی کیا ہے؟ قبول ہو جائے گی۔ قصیدے یاد ہے، سب کچھ نعتیں یاد ہیں، لیکن بندے سے پوچھو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے؟ تعجب یہ ہے کہ سورہ حمد نہیں آتی، تشہد نہیں آتا، اور جو نماز دین نے اتنی آسان قرار دی وہ بندے کو نہ آئے تو یہ مقام افسوس ہے۔ آج کسی جوان نسل کو یا 90s کی نسل کے ادھروٹ بندے کو اٹھاؤ، اسے 90s کے گانے بھی یاد ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہتے مولانا نیا گانا آیا ہے مارکیٹ میں، وہ بھی یاد ہے۔ شاہ عبد اللطیف کے بیت بھی یاد ہے، سب یاد ہے اسے، لیکن بولو نماز کیسے پڑھی جاتی ہے پتہ ہی نہیں۔ حالانکہ نماز مشکل نہیں ہے۔ 3 چیزیں اگر آپ یاد کر لیں نماز آپ کی پوری ہے۔ ہاں بھائی، سورہ حمد یاد کر لیں،
اب کوئی کہ مولانا مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں کہتا موبائل تو ہر کسی کے پاس، آواز ڈاؤن لوڈ کر لو، 7-8 مرتبہ سنو، یاد ہو جائے گا۔ 7 آیتیں ہیں سورہ حمد، بندہ بڑی آسانی سے یاد کر سکتے۔ ایک سورہ حمد یاد کر لو، دوسرا سورہ قل هو اللہ احد۔ چلو وہ مشکل لگتی ہے۔ پاکستان کے تھے، کیا نام تھا، مرحوم ہو گئے، ملک صاحب تھے نا، سورہ قل هو اللہ بار بار بھول جاتے تھے، رحمان ملک۔ تو اگر چلو ان کی طرح آپ کو قل هو اللہ بھی یاد نہیں ہو رہا، انا اعطینا یاد کر لو، 3 آیتیں، انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک سورہ حمد، ایک قل هو اللہ، باقی ذکر رکوع اور ذکر سجدہ ایک سبحان اللہ یاد کر لو، اور کچھ بھی نہیں۔ اب سبحان اللہ تو ذاکروں نے سکھائی لیا ہوگا، ہر بندہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، تو یہ 3 سبحان اللہ رکوع میں جا کے اللہ کے لیے بولو۔ ذاکروں کے لیے بہت بولتے ہو نا سبحان اللہ، مولویوں کے لیے سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے مجھے بھی تو بولو نا سبحان اللہ۔ کتنی چیزیں ہو گئیں، ایک ہم، دوسرا انا اعطینا یا قل هو اللہ، تیسرا کون سا لفظ ہے، سبحان اللہ، چوتھی چیز ہے تشہد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلوات تو سب کو آتی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تشہد یاد کر لو۔ چلو کوئی بندہ بولتا ہے اتنا نکما، اتنا ڈھیڑ، اتنا سست ہے، کہتے ہیں 3 سلام بھی میرے لیے مشکل ہے۔ کوئی بات نہیں، ایک چھوٹا سا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مومن سے ملتا ہے، السلام علیکم تو بولتا ہے نا، اس میں الف لام لگا لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو 4 چیزیں اگر بندہ یاد کر لے، انا اعطینا، سبحان اللہ اور تشہد، صلوات پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز کیا ہو گئی، پوری ہو گئی۔ رکوع میں جائے 3 مرتبہ سبحان اللہ، سجدے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے، الحمد پڑھے، انا اعطینا پڑھے، تیسری چوتھی رکعت میں اگر وہ تسبیحات اربع نہیں تو کہتے ہیں الحمد بھی پڑھے تو بندہ تیسری چوتھی میں کافی ہے، آپ کی نماز پوری ہو جائے گی۔ اب اتنی آسان نماز ہے، لیکن شیطان 10 گانے یاد کرواتا ہے۔ لیکن یہ 3-4 چیزیں، مطلب تو خدا کے قرب سے 4 چیزوں کے فاصلے سے دور ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں آ جائیں بندہ خدا کے کتنا قریب ہو جائے۔ لیکن یہ بولے نہیں شیعوں کی نماز تو علی کرنا ہے، ہماری کیسی نماز، ہم ماتم کریں تو نماز ہو گئے، ہم گریہ کریں تو نماز ہو گئی، ہم یا علی کہیں تو نماز ہو گئی۔ تو میں کہتا ہوں اے بندہ نادان، جب علی کے لیے نماز کی معافی نہیں تو علی والے کے لیے نماز کی معافی کیسے ہے؟ بندہ اگر صاحب شعور ہو اور صاحب عقل ہو، جو جتنا خدا کے قریب ہوتا ہے اس پہ اتنی عبادت واجب ہو جاتی ہے۔ ہم پر کتنی نمازیں واجب ہیں؟ 5 دن کے ماننے والے ہیں اور 5 نمازیں واجب ہیں۔ رسول پہ کتنی واجب تھی؟ رسول پہ کتنی واجب تھی؟ 4، پتہ نہیں کون سی مائنس کر دیا۔ وہ مستحبات ہیں، سنتیں ہیں۔ رسول خدا پر نماز تہجد بھی واجب تھی۔ تو جو نبی خدا کے جتنا قریب ہے اتنی عبادت اس پہ واجب ہے۔ تو آپ بولتے ہو نا علی والے سب سے زیادہ خدا کے قریب ہیں، تو علی والوں پہ نماز بھی اتنی ہو ہی نہیں سکتا۔ بندہ قریب کیسے ہوگا؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے کراچی جانا ہے اور یہ دعویٰ کرے میں تم سب سے پہلے پہنچوں گا، میں بھی کہوں میں پہلے پہنچوں گا، یہ بھی کہے میں پہلے پہنچوں گا، تو بعد میں پتا چلے جو بڑا کہہ رہا تھا میں پہلے پہنچوں گا لیکن جا گدھے پہ رہا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بندہ گدھے پہ کراچی جانا چاہے کم از کم ہفتہ لگ جائے گا، جو گاڑی پہ جائے گا 6-7 گھنٹے لگ جائیں گے، جو جہاز سے جائے گا 1 گھنٹہ۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کا جہاز ہے۔ نماز کیا ہے؟ پاکستانی فوج جہاز بناتی ہے، نام رکھتی معراج۔ تو نماز مومن کا کیا ہے؟ جہاز بھی نہیں، جیٹ ہے۔
جتنی جلدی بندے کو خدا تک پہنچا دیتا ہے. تو معصومین تو یہ سواری دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کا قرب نصیب کرانا ہے، خدا کی محبت جلدی دل میں لانی ہے، تو فرمایا بہترین ذریعہ استعینوا بالصبر والصلاۃ. خدا کہتا ہے مدد مانگو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے، کیونکہ یہ مدد ہے، خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، ہم ہر کسی کی چاپلوسی کرتے ہیں. سیاستدانوں کی چاپلوسی، بیٹے کو نوکری دے دو، پاؤں پہ پڑتے ہیں، گھٹنوں پہ پڑتے ہیں، کبھی مٹھائی کا ڈبہ لے کے جاتے ہیں، کبھی اس سے کہلوایا اس سے کہلوایا. اس کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے نوکری کے لیے. کبھی امیروں کی چاپلوسی، 1 لاکھ دو، 2 لاکھ دو، 3 لاکھ دو. کبھی وڈیروں کی چاپلوسی. تو میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں اتنی چاپلوسی اگر تو خدا کی کرتا، نماز اللہ کی چاپلوسی کا نام. دن میں 5 مرتبہ اس کی دربار میں بیٹھ کے اس کی تعریفیں کرو. ہمارے ایک دوست تھے، وہ ایک مثال دیا کرتے تھے، کہتے تھے گاؤں میں ایک وڈیرا تھا، سارے گاؤں والے اس کے ہاری تھے. یہ بیچارہ ہاری تھا، اس کی بیوی مر گئی، بڑا اداس بیٹھا تھا. ساتھ میں ایک میراثی گزرا، سندھی میں جس کو منگڑار بولتے ہیں. میراثی نے کہا ہاری صاحب رو کیوں رہے ہو؟ کہا بیوی مر گئی. کہا میں اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں مر ہی نہیں رہی. تیری بیوی مر گئی ہے تو رو رہا ہے. کہا اس کے مرنے پہ نہیں رو رہا، مرنے کے بعد جو کاندھپا کرنا ہے کھانے کے پیسے نہیں ہیں. اب پورا گاؤں بلانا ہے، اتنا کھانا کرنا پڑے گا، کہاں سے کھانے کا بندوبست کرو؟ تو اس منگنار اور میراثی نے کہا کہ دیکھو جس گاؤں میں اتنا بڑا وڈیرا ہو تم گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ وڈیرے کے پاس چلتے ہیں، ایک بھینس ایک بیل دے دے گا، ذبح کرو اور کھانا بناؤ، پورا گاؤں کھائے گا، تجھے بھی دعا دے گا، وڈیرے کو بھی دعا دے گا. اس نے کہا کون وڈیرا؟ اپنا گاؤں کا وڈیرا. کہ وہ اتنا کنجوس اپنی مرغی کسی کو نہ دے، اور آپ یہ بول رہے ہو کہ وہ بیل اور بھینس میرے لیے دے گا. کہ دیکھ تجھے مانگنا نہیں آتا. آج سب سے بڑا مسئلہ ہے مانگنا. دیکھیں نا، ایک ہی سیاستدان کے پاس 5-6 لوگ جاتے ہیں، ایک جاتا ہے نوکری لے کے آتا ہے، 4 بہت زبردستی زور روتے ہیں، کچھ نہیں ملتا. تو اس کو مانگنا آتا ہے نا. میراثی جس کے در سے جاتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا. تو کہا تجھے مانگنا نہیں آتا، میں میراثی ہوں، مجھ سے سیکھ مانگا کیسے جاتا ہے. کہا بھائی چلو، وڈیرا کسی کو مرغی کا انڈا بھی نہ دے اور آپ پورا بیل میں لے کے دوں گا. کہا چلو تو صحیح میرے ساتھ. اس کو لے کے آیا. وڈیرا اپنی زمینوں کے بیچ میں کھڑا تھا، فصل برباد ہو رہی تھی. اب یہ اتنے فاصلے پہ کھڑا ہوا کہ اس کی آواز وڈیرے کے کانوں تک جائے. دور سے کہنے لگا اے ہاری، تجھے نہیں پتا وڈیرے کا دادا کتنا سخی تھا. وڈیرے سن رہا، کان اس کے کھڑے ہو گئے. اچھا یہ انسان کی فطرت ہے، تیری تعریف ہو یا گلہ ہو، بندہ سو بھی رہا ہو نا کان کھڑے ہوتے کہ دیکھو کیا بول رہا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اب جیسے اس نے تعریف سنی تو وڈیرا سننے لگا. کہ تجھے نہیں پتا اس کا دادا کتنا سخی تھا. کتنا سخی تھا. کلا فلاں مومن کو زمین کی ضرورت تھی، بڑا ضرورت مند تھا، اس نے اتنے ایکڑ زمین دی. اچھا 2 قدم اور آگے بڑھا. کہ دادا تو دادا تھا، تجھے نہیں پتا اس کا بابا کتنا سخی تھا. کہ فلاں کو یہ ضرورت تھی اور وہ ضرورت تھی اور قرضدار تھا، اس نے اتنے لاکھ دے دیے. وڈیرا سن رہا ہے، تھوڑا اور آگے بڑھا. کہ دادا تو دادا، بابا تو بابا، تجھے نہیں پتا یہ خود کتنا سخی ہے. کہ جس کو بھی گاؤں میں کوئی مصیبت پڑتی ہے کسی کے پاس نہیں جاتا، اسے پتا ہے ایک ہی دروازہ ہے، وہ وڈیرے کا دروازہ ہے. وہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے، وہ پریشانیاں لوگوں کی دور کرتا ہے. اب پھر بھی یہ وڈیرے کے اور نزدیک نہیں جا رہا، تعریف کیے جا رہا ہے. بھاری نے کہا چلو کہ نہیں، اب صبر کرو، ابھی بھی نہیں، تھوڑے اور تعریف کرنا دو. اور تعریفیں کی اور اتنی تعریفیں کی تو وڈیرے نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا. اس نے کہا اب کام ہو گیا. مطلب وڈیرا خوش ہوا، مونچھوں کو تاؤ دیا، مطلب بات دل کو اچھی لگی. کہ اب جو مانگنا ہے جا کے مانگ.
دوڑا دوڑا آیا، وڈیرے نے کہا کیوں آئے، کس لیے آئے؟ کہ وڈیرہ صاحب حاری صاحب پریشان ہے، بیوی مر گئی ہے، گاؤں والوں کو کھانا کھلانا ہے، گوشت کے لیے پریشان ہے۔ میں نے کہا ایسے سخی کے ہوتے ہوئے گاؤں کے حاریوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ وڈیرے نے بھی دل کھول کے کہا بیلوں میں سے جو پسند آئے لے کے جاؤ۔ یہ کہنے لگا میرا سے تو نے تو کمال کر دیا۔ تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے اگر کنجوس کی بھی جھوٹی تعریف کرو نا سخی بن جاتا ہے۔ اگر کنجوس کی بھی جھوٹی تعریف کرو تو سخی بن جاتا ہے، کہ خدا تو ہے ہی سخی، خدا تو ہے ہی سخی۔ اب بندہ صاحب عقل ہونا چاہیے نا کہ دن میں 5 مرتبہ اس سخی کی جا کے تعریفیں کرو، پھر دیکھو چھپڑ پھاڑ کے تجھے عطا کیسے کرتا ہے۔ اللہ بھی تو دیکھے گا نا، یہ ہر ایرے غیرے کی تعریفیں کر رہا ہے لیکن رب کی تعریفیں نہیں کر رہا ہے۔ لیکن آؤ اپنے امام حسین کو دیکھو، ہمیشہ زبان پر ذکر خدا رہتا تھا، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ نائی کہتا ہے میں حضرت علی کی مونچھیں بنا رہا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے علی مونچھیں رکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نبی کی مونچھیں نہیں تھیں کہ میں علی کی مونچھیں بنا رہا تھا۔ تو کیا دیکھا مولا کے ہونٹ ہل رہے ہیں، تو نائی کہتا ہے میں نے امیر المومنین کو کہا تھوڑی دیر کے لیے ہونٹ روکیے، مونچھیں سیٹ کر لو۔ تو امام نے کہا علی ایک لمحے کے لیے بھی اپنی ہونٹوں کو ذکر خدا سے روکنا پسند نہیں کرتا۔ کتنا آسان ہے ذکر نماز، لیکن شیطان مختلف حربوں سے انسان کو مستحبات میں اتنا مگن کرتا ہے کہ انسان واجب سے دور ہو جاتا ہے۔ آج بڑا زور ہے مستحبات پہ، لیکن بندے کو یاد ہی نہیں کہ میں نے واجب کام بھی انجام دینا ہے۔ پہلے واجب، اس کے بعد جتنا مستحب کرنا۔ کہتے ہیں پہلے صحیح چیز بناؤ، پھر جتنا گڑ ملانا ہے ملاتے جاؤ، لیکن اصل چیز تو بناؤ۔ وہ کیسا شیعہ ہے جو مصلی عبادت سے دور ہو؟ ارے واجب تو واجب ہے۔ امام سجاد فرماتے زندان شام ہے، آدھی رات ہے، پپی اماں اٹھتی ہیں، وضو کرتی ہیں، نماز تہجد واجب نہیں، مستحب نماز۔ یہ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو علی والوں کو واجب سے دور کرتے ہیں، جو علی والوں کو نماز سے دور کرتے ہیں۔ ارے اگر نماز کی معافی ہوتی تو علی کی بیٹی اتنے زخموں کے ساتھ نماز نہ پڑھتی، بولتی نا میں تو علی کی بیٹی ہوں، میرے اوپر کیسی نماز؟ نماز عشق کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اب شاید اکثر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نماز کا مقصد، عبادت کا مقصد، مجلس کا مقصد قرب خدا۔ قرب خدا کا مطلب کیا ہے؟ ہم کائنات میں آئے تاکہ ہم عاشق خدا بنیں، اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ عشق کرو خدا سے، اگر اللہ کے عاشق بنو گے تو عشق میں جو بھی کرو گے اس عمل کی کیا ہے؟ جزا ہے۔ لیکن اگر بندہ اللہ کی جگہ بیوی کا عاشق ہو جائے، اللہ کی جگہ گاڑی کا عاشق ہو جائے، اللہ کی جگہ مال کا عاشق ہو جائے، اللہ کی جگہ ریاست اور کرسی کا عاشق ہو جائے، ہیں کئی لوگ، مثال دے رہا ہوں، ہندو بہت مسلمانوں پہ ایک اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم بتوں کو چومیں تو کافر؟ بت کیا ہے؟ پتھر۔ ہم پتھر کو چومیں، پتھر پہ مالا ڈالیں، پتھر کے آگے پیچھے گھومیں، کہتے ہیں یہ تو کافر ہیں، یہ بت پرست ہیں۔ کام تو تم مسلمانوں کے بھی وہی ہے، کام تو تم مسلمانوں کے بھی وہی ہے۔ حج پہ جاتے ہو، ایک کالا سا پتھر ہے، سارے دوڑتے ہو اس کو چومنے کے لیے، اتنا خرچہ جہازوں پہ چڑھ کے، پیسے خرچ کر کے، ویزے لگا کے مکے جاتے ہو، ایک پتھر کا گھر بنا ہوا اس کے چکر لگا کے۔ حج کیا ہے؟ پتھر ہی پتھر ہے نا۔ طواف خانہ خدا، 2 پہاڑیاں ہیں پتھر کی، صحیح صفا و مروہ، پتھر کی دیوار ہے، اسے پتھر مارتے ہو، سارا پتھر ہی پتھر ہے۔ کہ ہم پتھر کو چومے تو کافر، تو پتھر کا چکر بھی لگائے، پتھر کو چومے بھی، پتھر کے پیچھے دوڑے بھی، تو بڑا پکا مسلمان ہے۔ اور ہم کیا ہو گئے؟
کافر ہو گئے. اور یہی مسلمان پھر شیعوں کو کہتے ہیں لکڑی کو چومتے ہو، کپڑے کو چومتے ہو، گھوڑے نکالتے ہو. ہاں کہتے ہیں کہ نہیں کہ تمہارے کام بھی ہندوؤں والے ہیں، تمہارے کام کون سے مسلمان والے ہیں؟ بات اگر پتھر کی ہے تو کعبہ پتھر کا، حجر اسود پتھر کا، صفا و مروہ پتھر کی پہاڑیاں، جس غار میں نبی بیٹھے وہ پتھر کا، جس پتھر کو کنکری مارو وہ پتھر کی، جو کنکری مار رہے ہو وہ بھی پتھر کی. کام تو ایک ہی ہے. اب پتھر چاہے ہندوستان کا ہو یا پتھر مکے کا ہو، پتھر تو پتھر ہے. واقعاً کبھی سوچو ایک پتھر کو چومنے کی جزا ہے، دوسرے پتھر کو چومنے کی سزا ہے. ایک پتھر کا طواف کرو تو مومن، دوسرے پتھر کی مورتی بنا کے گھر میں رکھو تو کافر. پروردگارہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو خالق خدا سے پتھروں کو نکال کے علی سے، علی کے ہاتھوں سے پتھروں کو توڑوا رہا ہے، دوسری طرف انہی مسلمانوں کو کہہ رہا ہے کہ پتھر کے بنے ہوئے گھر کا طواف کرو. بات تو ایک ہو گئی. معاملہ عشق کا ہے. اللہ پتھر کو نہیں دیکھ رہا، یہ دیکھ رہا ہے کس کے عشق میں تو پتھر کو چوم رہا ہے. معاملہ عشق کا ہے. کپڑا کپڑا ہے، لیکن جب کعبے کی دیوار پہ پڑھا، دیوار کس کی؟ خدا کی. جب اللہ سے عشق ہوا تو اس کی دیوار کو چومنا بھی عشق کی نشانی ہے. اس غلاف کو چومنا بھی عشق کی. لکڑی تو لکڑی کی ہے، لیکن عشق اگر حسین سے ہو یہ نسبت ہے. تو دلوں کا قبلہ اگر خدا بن جائے، اہل بیت رسول، انبیاء کرامی، امام حسین اگر کربلا میں گئے، مقصد ایک تھا کہ امت کے دلوں میں عشق خدا کو اجاگر کیا جائے. وہ ہمیں اللہ کا عاشق بنانے کے لیے آئے. اب کیسے ممکن ہے کوئی عاشق علی اور عاشق خدا ہو، عاشق حسین اور عاشق خدا ہو؟ یہ تو ربط ہی نہیں ہے، یہ تو کنیکشن ہی نہیں ہے. یہ تو بالکل ایسے تیرے ہاتھ میں موبائل ہے پر انٹرنیٹ نہیں ہے، تو کال کیسے لگے گی؟ عشق امام بندے کو عشق خدا تک پہنچاتا ہے. یعنی ہو نہیں سکتا کوئی بندہ عاشق حسین ہو پر عاشق نماز نہ ہو، کیونکہ حسین اور نماز جدا نہیں ہے، وہ معصوم ہے. وہ زندان شام میں بھی جائیں مستحب نماز ہے تہجد. امام سجاد فرماتے پھپھی اماں نے وضو کیا اور جب مصلی پر آ کر بیٹھی تو بیٹھ کے نماز پڑھنے لگی. پھر شریعت کا مسئلہ، جب تک کمر میں تکلیف نہیں، جب تک گھٹنوں میں طاقت ہے، فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو. لیکن اگر تکلیف استطاعت نہیں، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے پڑھو. لیٹ کے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، ہاتھ نیچے کر کے پڑھو. اتنی طاقت نہیں، پورا بدن ہل نہیں سکتا، فرمایا آنکھوں کے اشاروں سے پڑھو، کیونکہ تو عاشق ہے. عاشق ہر حال میں محبوب کو چھوڑتا نہیں ہے. کتنی فلمیں تم نے عشق میں دیکھی، کبھی سسی کا واقعہ، کبھی پتہ نہیں کس کا واقعہ سنا. کربلا عشق خدا کی کہانی ہے. نو کے نیزہ پہ حسین اپنے معشوق کا ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں زندان شام کی اندھیری راتوں میں. فرمایا پھپھی اماں کوئی تکلیف ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا سجاد میرے لال زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے. زینب کے بدن میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. واللہ جب یہ حدیث آدمی سنتا ہے تو اپنے آپ سے اسے حیا بھی آتی ہے، شرم بھی آتی ہے. کبھی سوچتا ہے کہ سیدہ زینب کا سامنا ہوا تو بی بی کو منہ کیسے دکھائے گا؟ کیا پوچھیں گی نہیں کہ میں نے تو کھانا بھی نہیں کھایا تھا، لیکن اللہ کی اتنی عاشق تھی کہ مصلی عبادت پہ آ گئی. تیرا پیٹ بھی بھرا تھا، تو پیاسا بھی نہیں تھا، تجھے کسی نے تازیانے بھی نہیں مارے، جسم بھی سالم تھا، پھر بھی تو اللہ کا عاشق نہ بنا، مصلی عبادت پر نہ گیا. عشق جو جائز عشق ہے، جو حلال عشق ہے، جو بندے کو کمال تک پہنچاتا ہے، وہ عشق خدا ہے. فرمایا بیوی سے عشق کرو گے مرنے کے بعد چھوڑ جائے گی،
بیٹے کے عاشق بنو گے، مرنے کے بعد قبر کے نیچے اتار کے چلے جائیں گے۔ دوستوں سے عشق کرو گے، ان کی خاطر لڑو گے، مرو گے، یہ سب تجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ کے عاشق بنو گے، وہ دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے۔ اذکرونی اذکرکم، خود کہتا ہے جتنا مجھے یاد کرو گے اتنا میں تجھے یاد کروں گا۔ ہر چیز کا نشہ ہوتا ہے، ہر چیز کا، یہ الگ ٹاپک ہے۔ نشے میں بندہ مگن ہوتا ہے۔ نشے کا مطلب حواس باختہ ہوتا ہے انسان۔ ایک تو نشہ چرس کا، بھنگ کا، عشق بھی ایک نشہ ہے۔ کبھی انسان سے ہو جاتا ہے تو انسان تارک دنیا بن جاتا ہے اس چیز کے پیچھے۔ لیکن جو حلال نشہ ہے وہ عشق خدا کا نشہ ہے۔ امیر المومنین کے پاؤں میں تیر لگتا ہے نا، اصحاب کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کے پاؤں سے تیر نکالنے کا، ابھی نہیں، جب علی مصلی عبادت پہ آ جائے۔ کہتے ہیں تیر نکالا لیکن علی کو پتہ بھی نہ چلا کہ تیر نکلا ہے، نہیں نکلا۔ یہ منزل عشاق ہے۔ آج شیطان نے ہمیں واجبات سے بہت دور کر دیا، مستحبات میں ہمیں لگا دیا ہے۔ یہ مستحب بھی تب فائدہ دے گا جب بندہ واجب پر عمل کرے گا۔ کربلا کا میدان ہے، سعید امام کی خدمت میں آتا ہے، بوڑھا صحابی ہے، کہتے ہیں ہاتھوں میں راشا، کمر جھکی ہوئی، ابروؤں کے بال اتنے بڑے تھے کہ آنکھوں پہ پڑتے تھے۔ کہنے لگا مولا مجھے بھی اس نے جہاد دی تھی۔ امام نے فرمایا سعید تیری کمر جھکی ہوئی ہے، تو کیسے کرے گا؟ تو خیموں کی حفاظت کر۔ کہ مولا اپنا خون راہ خدا میں قربان کرنا چاہتے۔ کیا شرف ملا سعید کو کہ سعید جب نماز پڑھوں تو میری نماز کی حفاظت کرنا۔ اب دیکھو عشق کی منزل کتنی بڑی ہے کہ حسین نماز کی حفاظت کے لیے اپنے اصحاب کو کھڑا کرتے ہیں، اور اس حفاظت میں وہ اپنی جانوں کو کیا کرتے ہیں؟ قربان کرتے ہیں۔ یہاں کوئی علی کا چاہنے والا عصا امام حسین میں خون بہائے لیکن نماز نہ پڑھے۔ ارے خون تو وہ تھا جو سعید نے حسین کی نماز کی حفاظت میں بہایا تھا۔ وہ خون کام کا خون ہے نا۔ بے عمل شیعہ اگر خون بہائے اس خون کا کوئی فائدہ نہیں۔ واجب کی حفاظت میں سعید نے خون بہایا۔ فرماتے ہیں جب کھڑا ہوا تو اس نے ابروؤں کو اوپر کر کے اپنے ماتھے پہ ایک رومال باندھا، ایک رومال سعید نے کس کے کمر میں باندھا، اور جب تیروں کی بارش ہوئی اس نے دونوں ہاتھ اپنے کمر پہ رکھے تاکہ کمر سیدھی رہے، ایک بھی تیر میرے حسین کو نہ لگ پائے۔ بعض روایات میں 27 تیر سعید کے بدن میں لگے۔ اب نہیں پتا کون سا سر پہ لگا، کون سا آنکھوں پہ لگا، کون سا سینے پہ لگا، کون سا قدموں پہ لگا، لیکن کہتے ہیں ابھی تک مولا کی نماز جاری تھی، اور سعید کیونکہ بوڑھا تھا بدن سے خون بہ رہا تھا، اس نے محسوس کیا کہ سستی بدن میں آ گئی ہے، ہو سکتا ہے میں کبھی بھی زمین پہ گر جاؤں۔ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو کمر پہ رکھا، کہیں ایسا نہ ہو میری کمر جھکے اور تیر حسین کے سر کو لگے۔ کہتے ہیں پھر مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ نماز پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ابھی دیکھا مولا رکوع میں ہے، بس سجدے میں جانے والے ہیں، اب بدن میں طاقت نہیں ہے۔ اصحاب کہتے ہیں سعید نے اپنے بدن کو کہا کہ اتنی مہلت دے میرے حسین کی نماز ختم ہو جائے۔ یہاں السلام علیکم ورحمت اللہ کہا میرے مولا نے، یہاں سعید زمین کربلا پہ گرا، اور مولا نے اس کا سر دوڑے دوڑے اپنی گود میں لیا۔ عجیب سوال کیا ہے سعید نے۔ یہ دوسری منزل ہے اصحاب حسین، جس نے خون بہایا حفاظت حسین کے لیے، نماز حسین کے لیے، بدن پارا پارا ہوا، اتنے بڑھاپے میں زمین پہ گرا، سر گود حسین میں ہے، اسے تو یقین ہونا چاہیے نا میں جنتی ہوں۔ آج کتنی آسانی سے جنت بانٹی جاتی ہے، بڑا مشکل ہے یہ جملہ زبان سے نکالنا کہ میں جنتی ہوں۔ کس نے بولا تو جنتی ہے؟ یقین کی منزل کب آتی ہے؟ سعید بتا رہا ہے، خون حسین کے لیے بہایا، نماز حسین کا دفاع کیا، سر مولا حسین کی گود میں ہے، اور جیسے امام کے چہرے پہ نگاہ پڑی پہلا سوال کیا مولا مجھ سے راضی ہو گئے؟
شیعہ جب تک اپنے مولا کی زبان سے یہ جملہ نہ سنے تب تک سکون کی موت نہیں مرتا۔ کہ مولا ارضیت، کیا مجھ سے راضی ہو گئے؟ امام نے بڑے پیار سے کہا کہ سعید میں تو کیا، میری اماں زہرا بھی تجھ سے راضی ہے۔ آج یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ خدایا مرنے سے پہلے امام زمانہ کی صرف یہ آواز میرے کانوں تک پہنچا دے کہ مولا کہے اے ملنگ اے شیعہ میں تیرا مولا تجھ سے کیا ہو گیا۔ اب جب یہ جملہ سنا تو پھر موت کیا ہے؟ جب امام بول دے میں تجھ سے راضی۔ حسین نے سعید کو بولا میں تجھ سے راضی۔ خدا نے حسین کو بولا یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے حسین تیرا خدا تجھ سے، مطلب امام بھی جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ خدا کی صدا کا منتظر ہوتا ہے کہ خدا مجھے کہے کہ حسین میں تجھ سے کیا ہوا، راضی ہوا۔ یہ کوشش ائمہ تھی زندگی میں کہ رب کو راضی کریں، اور اللہ کے بندوں کی کوشش تھی کہ اس کی حجت کو راضی کریں، کیونکہ حجت راضی تو خدا راضی ہے۔ مقصد زندگی عشق خدا ہے، اور عشق خدا بغیر معراج، بغیر نماز، بغیر عبادت، بغیر ذکر خدا نصیب نہیں ہوتا۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ہر مجلس میں آتے ہیں پر ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے۔ مولا کس مجلس سے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جس میں مومن آئے، مجلس سنے، رات کو گھر جائے، جب بستر پہ سوئے تو یہ سوچے کہ آج کی مجلس سے مجھے کیا ملا اور میں نے اس پہ کتنا عمل کیا۔ اگر یہ مجلس اس کی ذات میں اثر ڈالے تو ہم اس مجلس سے راضی ہیں۔ فرمایا اللہ خلوص کو دیکھتا ہے، کثرت کو نہیں دیکھتا۔ حدیث قدسی ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو جائیں تو خدا بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وہ تیرے خلوص سے بہے ہوئے آنسوؤں کو دیکھتا ہے۔ دلوں کو کربلا لے کر چلیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت جنہوں نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، سب مل کے سلام علی وعلی حسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، میرا سلام ہو سکینہ کے زخمی کانوں پہ، میرا سلام بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ، جب بابا کا گٹا ہوا سر سکینہ کی گود میں آیا، رو کے کہنے لگے میرے غریب الوطن بابا
جملے والوں کو دیکھو بابا تیری سکینہ کے بال بچپن میں سفید ہو گئے. آپ نے زندگی میں بڑے بڑے ذاکروں کے مصائب سنے ہوں گے، لیکن علماء فرماتے ہیں اگر امام زمانہ کے ساتھ رونا چاہتے ہو تو رات کی اندھیری راتوں میں زیارت ناہیہ پڑھا کرو. ناہیہ یعنی امام زمانہ کا نوحہ. یہ کسی ذاکر کے مصائب نہیں، یہ فرزند زہرا کے مصائب ہیں. زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں 3-4 جملے اور زحمت کو تمام کرو. جب میرے مولا مصیبت کا ذکر کرتے ہیں نام نہیں بتاتے میں کس کی مصیبت پڑھ رہا ہوں، مولا نشانی بتاتے تاکہ عزادار نشانی سن کے سمجھ جائے یہ کس بی بی کی مصیبت کا ذکر ہے. فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ. یہ جملے کسی ذاکر کے جملے نہیں، یہ حجت خدا کے جملے. فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ وہ جن کا رنگ بدلتا رہا. یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا. وہ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا. رو کے کہنے لگے بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے رخسار دیکھو. بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا. رسول خدا کی حدیث ہے مسلمانوں کبھی ہے کبھی منہ پہ نہ مارا کرو. انہوں نے نبی کی نوازیوں کو تماچے مارے. اللہ جانے زینب نے یہ منظر کیسے برداشت کیا ہوگا. اگلا جملہ اگلا سلام اس سے بھی بڑا درد بھرا سلام. فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا. اگلا سلام بڑا سخت سلام ہے. فرمایا میرا سلام ان زخمی کلائیوں پہ او جنہیں رسیوں سے باندھ گیا تھا. اللہ جانے یہ کس کی کلائیاں ہے. علماء فرماتے ہیں یہ زینب کے بندے کلائیاں ہے. میں نے بڑا سوچا بی بی زینب کو تازیانے مارے گئے، بی بی زینب کو نوک نیزہ سے مارا گیا، لیکن امام زمانہ نے کلائیوں کو کیوں یاد کیا؟ اللہ جانے ان کلائیوں میں ایسی کیا خصوصیت ہے. مجھے کسی ذاکر نے کہا مولانا اس لیے سنو گے ان کلائیوں کا راز کیا ہے. کہنے لگا 11 محرم کا او زینب اونٹ سے ایسے گرے جیسے عباس گھوڑے سے گرے تھے. شاید کوئی مومن کہے مولانا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ عباس کے تو بازو سلامت نہیں تھے، زینب کے تو بازو سلامت تھے. بھلا زینب غازی کی طرح کیسے گرے؟ یاد تو ہے غازی عباس کیسے گرے تھے؟ منہ کے بل زمین پہ آئے تھے کیونکہ بازو سلامت نہیں تھے. میں نے کہا
قربان علی کے بیٹے کی مظلومیت آخری سلام زحمت کو تمام کرو. یہ وہ سلام ہے جس پہ کربلا کا ہر اسیر رو، جس پہ آج تک امام زمانہ گریہ کر رہے. فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ. کس کے ہونٹ یہ؟ میرا سلام ان پھٹے ہوئے خشک ہونٹوں پہ. اللہ جانے یا علی اصغر کے ہونٹ یا علی اکبر کے ہونٹ. جواب میرے امام زمانہ نے خود دے دیا. فرمایا میرا سلام ان زخمی ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑے القوم الظالمین. تجھے سکینہ کی مظلومیت کا واسطہ، تجھے بچی کی یتیمی کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ہم سب کو مولا کے